بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ ہم ذرا بات کریں گے کرپشن پہ کہ کرپشن کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ کرپشن جو ہے نا وہ ہر جرم کی جڑ ہے۔ کرپشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو امیر ہے وہ اور امیر ہو جاتا ہے، جو غریب ہے وہ اور غریب ہو جاتا ہے، ملک میں بے روزگاری ہوتی ہے، ملک میں مہنگائی آتی ہے، اس کے بعد جو ہے ملک میں جرائم جو ہے نا وہ زیادہ بڑھے جاتے ہیں، کیونکہ کرپشن کی وجہ سے لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، تو وہ پھر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ جرائم کرتے ہیں، یا پھر جو غریب سے غریب ہو جاتا ہے وہ پھر بھوک سے مر رہا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ پھر جرم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو کرپشن جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے ملک میں۔ جب کرپشن ختم ہوگی تو آٹومیٹکلی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب کرپشن کیسے ختم کر سکتے ہیں اس پر ہم ذرا بات کریں گے۔ کرپشن ختم کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہوں گی، تاکہ جو ہے نا وہ ملک میں جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں، جن کے پاس بھی بلیک منی ہے، جن کے پاس بھی کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، وہ جو ہے نا وہ نکل آئے اور جو ہے وہ پکڑے جائیں، یا پھر وہ پیسے جو ہے نا وہ ان کے کام کا نہ رہے تو وہ پھر جرم کرنے سے باز رہیں اور ملک جو ہے نا وہ اس میں امن و امان قائم ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ جو ملک میں جتنی بھی وہ فورن کرنسی ہے اس کو بین کرنا چاہیے امیجیٹلی، فوراً اس کو بین کر دینا چاہیے۔ بین کرنے کے بعد جو پاکستان کی لوکل کرنسی ہے اس کو امیجیٹلی چینج کر دینا چاہیے۔ جو پہلی کرنسی ہے اس کو روک دینا چاہیے اور نیو کرنسی جو ہے وہ لانچ کر دینی چاہیے امیجیٹلی۔ یہ نہیں ہے کہ سالوں کا پروسیس ہو، نو، تو سالوں میں تو وہ جو جس نے بلیک منی جمع کی ہوتی ہے، کرپشن کا پیسہ جمع کیا ہوتا ہے، وہ دوبارہ اس کو وائٹ کروا لیتا ہے یا پھر چینج کروا لیتا ہے۔ نہیں، امیجیٹ ایکشن ہونا چاہیے، فورن کرنسی بالکل بین ہو جانی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہے۔ وہ لوکل کرنسی جو ہے وہ امیجیٹلی چینج ہو جانی چاہیے، نیو کرنسی لانچ ہو جانی چاہیے، اور ایک شارٹ پیریڈ دے دینا چاہیے جس میں کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا لیگلی جو ان کا پیسہ ہے وہ چینج کروا سکتے ہوں نیو کرنسی میں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو جن کے پاس بلیک منی ہے یا پھر کرپشن کا پیسہ ہے وہ اپنے پیسے کو جلدی وہ کلیئر نہیں کروا سکیں گے، وہ چینج نہیں کروا سکیں گے۔ وہ کیسے نہیں چینج کروا سکیں گے؟ کیونکہ اگر وہ چینج کروانے جائیں گے تو وہاں پر ایک قانون ہونا چاہیے کہ پہلے ایسٹس کلیئر کریں کہ آپ کے پاس کون کون سے اثاثے ہیں، آپ کے پاس کیا پراپرٹی ہے، آپ کے پاس سونا وغیرہ کیا ہے، جو بھی مطلب ان کے ایسٹس ہیں وہ پہلے کلیئر کریں۔ جب ایسٹس کلیئر کریں گے تو پھر ان کا انکم سورس چیک کرنا چاہیے کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے، کہ آیا ان کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ ان کے سورس آف انکم کے ساتھ میچ کرتے ہیں، آیا ان کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ اتنے ہونے چاہیے جتنے ان کے پاس ہیں انکم کے مطابق۔ تو اس کے مطابق اگر تو وہ ان کے مطابق ہوتے ہیں تو وہ ان کو پھر جو بھی ان کی کرنسی ہے جو بھی وہ چینج جتنی بھی کروانا چاہتے ہیں وہ ان کو کرنسی چینج کر دینی چاہیے نیو کرنسی میں۔ اگر ان کے ایسٹس میچ نہیں کرتے تو ان کے خلاف اسی وقت ٹرائل شروع ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے وہ پیسہ کہاں سے جمع کیا ہے، اور جو پیسہ ان کا لیگلی طور پہ بنتا ہے وہ ان کو چینج کر دینا چاہیے۔ باقی جو پیسہ ہے وہ حکومت کو اپنے قبضے میں لے لینا چاہیے اور اس کو سزا بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ آئندہ جو ہے نا کرپشن کرنے سے یا بلیک منی جمع کرنے سے باز رہے۔ تو یہ ایک رول ہونے چاہیے دو جو میں نے بتا دی ہیں، کہ ایک تو کرنسی جو ہے نا وہ چینج ہو جانی چاہیے، اور اس کے بعد ایسٹس وغیرہ چیک کرنے کے بعد کرنسی جو ہے نا وہ اس کو نیو کرنسی جو ہے نا وہ ایشو کرنی چاہیے۔ اور باقی اگر وہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ ایسٹس وہ اپنی کرنسی جو ہے وہ چینج کروانے نہیں آتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے پاس بلیک منی ہے یا پھر کرپشن کا پیسہ ہے جو کہ اس کے سورس آف انکم کے ساتھ میچ نہیں کرتا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اتنی کی کرنسی چینج کروائے گا جتنی کہ اس کی سورس آف انکم کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ باقی کرنسی کیا ہوگی؟ اس کی بالکل ضائع ہو جائے گی۔ وہ چینج ہی نہیں کروائے گا تو وہ بالکل ضائع ہو جائے گی، کیونکہ پرانے نوٹس تو نہیں چلیں گے نا، اور فارن کرنسی ویسے بین ہے، تو لہٰذا وہ اس کی جو کرنسی ہے نا وہ جو بلیک کا پیسہ ہے یا پھر کرپشن کا پیسہ ہے وہ بالکل ضائع ہو جائے گا۔ تو اس طرح بھی وہ ایک طرح سے پھر سے ایک قانون کے دائرے میں آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد منی لانڈرنگ جو ہے نا وہ روک دینی چاہیے۔ منی لانڈرنگ پاکستان سے جو بھی پیسہ جو ہے نا وہ باہر ملکوں میں جا رہا ہے یا پھر اسمگلنگ ہو رہی ہے،
किसी भी चीज़ों की ज़रूरत में, तो वो सब कुछ कंट्रोल कर लेनी चाहिए। कहीं पर भी किसी भी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या फिर स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। और जितना भी ये एसेट्स क्लियर हों करेंसी चेंज करवाते वक्त, या फिर कहीं पर एक्शन की सूरत में सामने आ जाएं, कहीं पर प्रोसीडिंग की सूरत में सामने आएँ, वो सब के सब जो है ना वो डिजिटल हो जाने चाहिए। चाहे वो लैंड की सूरत में है, चाहे वो किसी गोल्ड की सूरत में है, चाहे वो कोई जो है ना वो इसमें है बॉन्ड्स वगैरह की सूरत में है, या किसी भी सूरत में है। उनके जो एसेट्स जो उनके सोर्स ऑफ इनकम के साथ मैच करते हैं वो डिजिटल हो जाने चाहिए। बाकी जितने भी एसेट्स उस बंदे के नाम पर हैं लेकिन वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम के साथ मैच नहीं करते, वो एसेट्स जो है वो कौम को हुकूमत को अपने तहवील में ले लेने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हर बंदे को जो है ना वो एक कानून के दायरे में लाया जा सकता है। और फिर उसके बाद जो होगा कि इससे ये फ़ायदा होगा कि हर बंदा जो है ना वो टैक्स एलिजिबल हो सकता है, कि जो एसेट्स वगैरह क्लियर होने के बाद, करेंसी चेंज करने के बाद उसका हिसाब लगाया जाए। अगर तो वो टैक्स एलिजिबल होता है तो उसको टैक्स पेयर बनाया जाए उसी वक्त, ताकि आइंदा से वो टैक्स नेट में आए। और मुल्क का जो भी वो मुल्क में कमा रहा है या फिर मुल्क के जो भी ज़रिए हैं उनसे फ़ायदा उठा रहा है, तो उसके बदले में वो उसका जो जायज़ टैक्स बनता है वो अदा करे, ताकि मुल्क जो है ना उसको उसकी जो सहूलियत उसको दे उसके बदले में टैक्स लेकर बाकी आवाम जो उसके लिए भी कोई डेवलपमेंट या फिर कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस कर सके। और उसके बाद जो है ना होना चाहिए कि जो प्राइवेट अदारे हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो उन पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उनके भी जितने भी एसेट्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और उनके जो टैक्स पेइंग एलिजिबिलिटी है उसको चेक करना चाहिए, उसको क्राइटेरिया को दोबारा से एक बार रिव्यू करना चाहिए कि आया उनका कितना टैक्स बनता है और वो कितना दे रहे हैं। अगर कोई 2 नंबरी कर रहा है तो उसको उसकी लाइसेंस जो है ना उसको कैंसिल करना चाहिए, ताकि बाकी जो अदारे हैं जो टैक्स में 2 नंबरी कर रहे हैं वो सबक सीखें और वो अपना सही टैक्स अदा करें। और इसके बाद जो है ना उनका जो भी रिकॉर्ड है जितना भी है वो डिजिटल होना चाहिए। चाहे वो प्राइवेट अदारा है चाहे वो गवर्नमेंट अदारा है, सब का रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल हो जाना चाहिए, ताकि कहाँ से कौन कितना पैसा कमा रहा है, कहाँ कितना खर्च कर रहा है, जो उसका टैक्स बनता है वो कितना अदा कर रहा है, कितना अदा नहीं कर रहा है, कौन करप्शन कर रहा है, कौन ब्लैक मनी जमा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कौम के सामने हो, और कोई भी बंदा कोई भी अदारा जो है वो कौम का पैसा ना लूट सके। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना वो मुल्क के बाहर जिनके एसेट्स हैं उन पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जिन जिन लोगों के फॉरेन कंट्रीज़ में एसेट्स हैं, चाहे वो कैश की सूरत में है, कोई इंडस्ट्री की सूरत में है, कोई प्रॉपर्टी की सूरत में है, कोई शेयर्स की सूरत में है, उनकी भी बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो उनके लीगली तौर पे एसेट्स ओके हैं उनको क्लियर करना चाहिए, और जो उनके सोर्स ऑफ इनकम के साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, ताकि जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा लोग बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं वो भी वापस मुल्क में लाया जा सके। और अगर कोई बंदा इन चीज़ों में ब्लैक मनी या करप्शन या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके मुल्क का पैसा बाहर ले जाता है, या मनी लॉन्ड्रिंग करता है या स्मगलिंग करता है, तो फिर उसका जो है ना एहतसाब अच्छी तरह होना चाहिए और पब्लिक के सामने होना चाहिए, ताकि एक तो लोगों को पता चले कि उनका पैसा किसने लूटा है, और वो पैसा कितना वापस आया है, और दूसरा जो है ना उस इंसान के साथ, उस शख्स के साथ क्या सलूक किया गया है, ताकि आगे आने वाले जो लोग हैं, बाकी जो लोग हैं मुल्क के, वो भी उससे सबक सीख सकें। और ज़ाहिर सी बात है जब हर बंदा सही होगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा। एक दो लोगों को सज़ा दे के फ़ायदा नहीं होता जब तक कि बाकी लोग उस सज़ा के डर से खुद को तब्दील ना करें, खुद को ना सुधारें। तो पूरे मुल्क की आवाम को सुधारने के लिए सबसे बेहतर यही तरीका होता है कि जो कुछ भी हो वो आवाम के सामने हो, ताकि उससे लोग जो है ना वो सबक हासिल करें। और उसके बाद जो है ना ये मुल्क में चलें, ये करप्शन भी हमने रोक ली। उसके बाद जो है ना ब्लैक मनी का पैसा भी हमने रिकवर करवा लिया। उसके बाद जो टैक्स नेट है उसमें भी हम लोगों को ले आए, सारा निज़ाम हमने डिजिटल कर लिया। अब क्या है कि अब कहीं पर 2 नंबरी नहीं हो रही है।
اب جو ہے نا جو ٹیکس بنتا ہے لوگ وہ ادا کر رہے ہیں. اب کیا ہے کہ ملک کا پیسہ کوئی لوٹ کے باہر نہیں لے کے جا رہا ہے، لیکن جو بھی پیسہ ملک میں جمع ہو رہا ہے حکومت کے پاس، اب اس کو کس طرح یوز کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ایک باقاعدہ سسٹم ہونا چاہیے، ایک پروسیجر ہونا چاہیے، اور یہ بھی ڈیجیٹل ہونا چاہیے، آن لائن سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ حکومت سے جب بجٹ پاس ہو کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، کسی بھی اسکیم کے لیے، تو وہ آن لائن شو ہو سب کو. تو اور وہ بجٹ، اس بجٹ میں سے، اس پیسے میں سے کہاں پر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، کہاں پر کون سا پروجیکٹ بنا ہے، کس بندے کے تھرو وہ جو ہے نا پیسہ فلو ہوا ہے، تاکہ ہر کسی کی نظروں میں یہ چیز ہو، اور کوئی بھی بندہ وہ جو پروجیکٹ کے پیسے ہیں، جو بجٹ اس میں سے ڈنڈی نہ مارے. کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا پاکستان میں کہ پہلے تو لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، تو گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ ٹیکس جمع ہی نہیں ہوتا، پیسہ جمع ہی نہیں ہوتا عوام کو سہولتیں دینے کے لیے، تعلیم کی سہولت، صحت کی سہولت، یا پھر ڈیولپمنٹ، یا پھر یہ بجلی گیس وغیرہ کے ریٹس وغیرہ، سبسڈی وغیرہ، ان کا پیسہ جمع ہی نہیں ہوتا. تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہ IMF وغیرہ سے لون لیتی ہے ان سب خرچوں کو پورا کرنے کے لیے. وہ لون لے کے پھر آگے کیا کرتی ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوتا کسی کو کہ وہ جو لون کا پیسہ لیا ہے ان خرچوں کے لیے، وہ کہاں پر کس نے کتنا ادا کیا ہے اور کتنا اپنی جیب میں ڈالا ہے. تو اس لیے جو پیسہ جمع ہونا ہے، اب اس کی جو ہے نا خرچ کرنے کا بھی ایک باقاعدہ آن لائن سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ یہ اس چیز کو شور کروایا جا سکے کہ وہ جو پیسہ جمع ہم نے کیا ہے وہ صحیح جگہ پر خرچ ہو رہا ہے، کسی ایک بندے کے کو نوازا نہیں جا رہا، کسی ایک گروہ کو نوازا نہیں جا رہا، یا کسی کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے وہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ پوری ملک کی عوام کے لیے خرچ ہو رہا ہے. تو اس لیے جتنے بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، اسکیمس ہیں، وہ بھی ڈیجیٹل ہونی چاہیے، آن لائن ہونی چاہیے. پورا کیش جو جس طرح بھی بجٹ کا فلو ہو رہا ہے وہ پورا اس پر شو ہونا چاہیے، تاکہ لوگ دیکھیں، اور اگر کہیں پر کچھ غلط ہو رہا ہے تو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں. کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے گا عوام کے سامنے جب سب کچھ ہوگا تو ہی عوام کچھ کہہ سکتی ہے، کچھ سوال اٹھا سکتی ہے، یا حکومت سے کچھ کر سکتی ہے. جب عوام کے سامنے کچھ نہیں ہے، عوام کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر تو عوام کچھ نہیں نہ کہہ سکتی، پھر چاہے وہ ایک ہی بندہ اپنے گھر میں سارا پیسہ جمع کرے، کسی کو کیا پتہ. تو لہٰذا یہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، جو اسکیمس ہیں، جو پروجیکٹس ہیں، ہر چیز ڈیجیٹل آن لائن ہو جانی چاہیے، تاکہ کوئی بھی کہیں پر بھی ٹیکس دینے میں، اور اس ٹیکس کو اکٹھا کرنے میں، اور اس ٹیکس کو خرچ کرنے میں کہیں پر بھی کسی بھی لیول پر دو نمبری یا پھر کرپشن نہ ہو، اور ملک کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پر خرچ ہو، اور عوام میں جو ہے نا وہ ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے نا وہ بہتر کیا جائے، بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے، اور لوگوں کے لیے روزگار مہیا کیا جائے، مہنگائی کم سے کم ہو. جب مہنگائی کم سے کم ہوگی تب ہی باہر سے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ملک میں انویسٹ کریں گے، انڈسٹریز لگیں گی، اور فورن انویسٹمنٹ جب آئے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے لوگوں کو، یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا، آپ کا صحت کا نظام بہتر ہوگا، آپ کا تعلیم کا نظام بہتر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کے سامنے، عوام کے سامنے ہو رہی ہو، اور کہیں پر بھی کسی بھی قسم کی دو نمبری یا کرپشن وغیرہ کی گنجائش نہ ہو. تو یہ کچھ طریقے ہیں کرپشن کو روکنے کے. تو میں جو بھی اپنے ادارے ہیں، جو بھی قانون بنانے والے ہیں، پارلیمنٹ وغیرہ، یا پھر باقی ادارے جو اپنے ایگزیکٹو لیول پہ، برانچ لیول پہ، یا پھر ادارے کی لیول پہ قانون بناتے ہیں، تو سب کو کچھ چیزوں پہ جو بھی یہ میری سمجھ کے مطابق ہیں، اور کچھ کیونکہ بہت بڑے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں پاکستان میں، تو ان کو بھی پتہ ہوگا، وہ بھی چیزوں سے گزرے ہوں گے، ان کو ہو سکتا ہے ان سے بہتر چیزیں مائنڈ میں ہوں کرپشن کو روکنے کے لیے. تو سب کو اپنے لیول پہ جو ان کو بہتر لگتا ہے کرپشن کو روکنے کے لیے اس پر ایکشن لینا چاہیے، اس کے مطابق کام کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو سب جرائم کی جڑ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو ہے ملک میں بہتری لائی جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب کرپشن رک جائے گی، اس کے فائدے ہمیں یہ نظر آئیں گے کہ ملک میں جو ہے وہ غربت ختم ہو جائے گی. اب غربت جو ہے نا وہ ختم ہوگی، وہ اسی طرح ختم ہوگی نا کہ جب یہ ٹیکس وغیرہ جو صحیح طرح سے لگ رہا ہوگا، تو غریب کو جو ہے نا وہ سہولیات مہیا ہو رہی ہوں گی،
उसका जो सेहत का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, उसका जो तालीम का खर्चा है वो कम हो जाएगा, उसको अच्छा रोज़गार मिल जाएगा, उसको जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर वो महंगाई जो है उन पर जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी, गैस बिजली वगैरह के रेट्स कम होंगे, उसका डेली का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो जाएगा। तो जब इस तरह करप्शन कंट्रोल हो जाएगी, जो लोग करप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा होने की वजह से जुर्म करते हैं वो से बाज रहेंगे, और जब जो पैसा सही तरह से हुकूमत खर्च करेगी ऑनलाइन बेस पे, प्रोजेक्ट्स के बेस पे, तो मुल्क में दो नंबरी नहीं हो रही होगी, तो मुल्क आवाम के लिए पैसा सही जगह पे खर्च हो रहा होगा, आवाम को रोज़गार मिल जाएगा। तो जो लोग भूख से मर रहे होते हैं और उस वजह से वो जुर्म करते हैं, तो वो भी उनको भी रोज़गार मिलने की वजह से वो भी जुर्म से बाज रहेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि मुल्क में जुर्म का भी ख़ात्मा होगा। तो ये चीज़ें हैं कि एक जुडिशरी अपना सही काम करे और दूसरा करप्शन बिल्कुल कंट्रोल कर ली जाए, तो आवाम जो है ना वो रोज़गार भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, तो मुल्क में जुर्म भी ख़त्म होगा, और मुल्क जो है ना वो तरक्की करेगा और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर अमल हो जाए तो मुल्क जो है ना वो बेहतरी की तरफ गामजन हो सकता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।